شروع میں تو دیکھیں مومن بھی اس کا اعمال نامہ اوور آل اچھا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال نامے میں برائیاں نہیں ہوں گی، گناہ نہیں ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے۔ جب مومن شروع میں اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، اس کو اپنے اعمال نامے کے اندر برائیاں بھی نظر آئیں گی۔ جب برائیاں پڑھتا جائے گا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا۔ پھر آگے پڑھے گا تو اس کو اچھائیاں بھی نظر آئیں گی۔ جب اچھائیاں نظر آئیں گی، حسنات نظر آئے گی، تو اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ جب اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ آخرکار جب اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، اور وہ تب کہے گا کہ پھر اس کو اس کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، تو پھر وہ اپنی نیکیاں زیادہ دیکھے گا تو وہ چلا اٹھے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، قریب کریں گے۔ فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ مومن کو چھپا لیں گے۔ فیقول، پھر اس سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، کہ اے میرے مومن بندے کیا تو فلاں گناہ کو یاد رکھتا ہے؟ کیا تجھے پتہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ اللہ اس کو اس کے گناہ یاد دلائیں گے۔ فیقول، اب انسان آگے سے کیسے انکار کرے؟ وہ کہے گا نعم ای رب، ہاں اے میرے رب، بالکل میں نے تو یہ گناہ کیا ہے۔ حتی اذا قررہ بذنوبہ، حتیٰ کہ جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے، ورآ فی نفسہ، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا انہ قد ہلک، کہ وہ تو ہلاک ہو گیا، اللہ اس کو گناہ یاد دلا رہے ہیں، تو پھر اللہ فرمائیں گے اللہ نے اس کو قریب کیا ہوگا، یہ لوگوں کے سامنے بات نہیں ہوگی، جو اکیلے اس سے ہو رہی ہوگی بات۔ پھر اللہ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، اے میرے مومن بندے دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہ چھپا لیے تھے۔ وانا اغفرها لک اليوم، آج میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فیعطی کتاب حسناتہ، پھر اسے اس کی نیکیوں والی کتاب دی جائے گی، وہ جو گناہوں والا خانہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ معاف کیا کیا جائے گا؟ دوسری احادیث سے قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نیکیوں سے بدلا ہوا اس کو ملے گا، پھر اس کو اس کی نیکیوں والی کتاب ملے گی۔ یہاں تو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے، بعض احادیث میں اس حدیث کی بعض روایات میں وضاحت ہے کہ جب وہ اپنی نیکیوں والی کتاب دیکھے گا اور دیکھے گا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر وہ پکارے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، اے لوگو دیکھو میرا اعمال نامہ۔ یہ تو مومن کا معاملہ ہے، اللہ اس کو قریب کر کے اس سے بات کریں گے، لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا بات ہوئی ہے، وہ بھی جب خوشی سے چلائے گا تو لوگوں کے سامنے واضح ہوگا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بھی اللہ نے چھپا کے رکھا اس کا عیب، اور آخرت میں اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ تو ہے مومن کا معاملہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن ساتھ برائیاں بھی موجود ہیں، انسان ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، جہاں تک کافر کا معاملہ ہے، منافقوں کا معاملہ، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ قریب کر کے بات نہیں کریں گے، اس کا تو سب کے سامنے اوپن معاملہ ہوگا، اس کو اس کی برائیاں دکھائی جائیں گی، اور تو جب برائیاں دکھائی جائیں گی اس کی تو برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں ہوں گی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ فیقول الاشہاد، تو گواہ پکار اٹھیں گے، گواہیاں دینے والے گواہ، فرشتے اور دیگر گواہ پکار اٹھیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، جو قرآن کی آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ گواہ پکاریں گے، اور ان لوگوں کی پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ معاملہ واضح ہوگا کہ ان پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ گواہ ڈالیں گے، اور کہیں گے یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اپنے رب کے باتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں اللہ کے احکامات کا، اللہ کے نبیوں کا، قیامت کا انکار کرتے رہے، اب ان پر اللہ کی لعنت ہوگی ظالموں پر، ان کا معاملہ اوپن کر دیا جائے گا۔ مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ قریب کر کے کریں گے، اس کی برائیاں بھی اس کو یاد دلائیں گے، اور پھر اس کو معاف کر دیں گے۔